الحمد لله الذي يحيي ويميت وهو حي لا يموت. الحمد لله الذي عنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: الدنيا دار من لا دار له ومال من لا مال له ولها يجمع من لا عقل له. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: ألا فاعملوا وأنتم من الله على حذر واعلموا أنكم معروضون على أعمالكم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. میرے محترم بھائیو اور دوستو، انسان نہ اپنی مرضی سے آتا ہے نہ جاتا ہے. اللہ وحدہ لا شریک ہے جو اپنی ذات میں حی لا یموت ہے، جو موت سے پاک ہے. وہ اللہ اپنی قدرت ارادے سے پیدا بھی کرتا ہے، موت بھی لاتا ہے، مرد بھی بناتا ہے، عورت بھی بناتا ہے، زندگی کو لمبا بھی کرتا ہے، مختصر بھی کرتا ہے. منکم من یتوفی من قبل، کوئی جلدی اٹھ جاتا ہے. منکم من یرد الی ارذل العمر، کوئی دیر تک زندہ رہتا ہے. لیکن ہر ایک کے لیے ایک وقت مقرر ہے. لکم میعاد یوم، ایک دن ہے، سال متعین ہے، مہینہ بھی، ہفتہ بھی، دن بھی، گھنٹہ بھی، گھڑی بھی، آخری پل بھی، آخری سانس بھی. لا تستاخرون عنہ ساعة ولا تستقدمون، نہ وہ پل نہ وہ لمحہ آگے ہوگا نہ پیچھے ہوگا. اللہ کا امر آئے گا اور تمہیں اٹھا کے لے جائے گا. اللہ اپنی ذات میں لا الہ الا ہو، کوئی اس کا شریک، کوئی اس کے سوا معبود نہیں. لا تاخذہ سنہ، وہ اونگتا نہیں، ولا نوم، وہ سوتا نہیں. لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین آسمان کا اکیلا بادشاہ ہے. یہاں تو بادشاہیاں بدلتی رہتی ہیں، آج یہ ہے کل وہ ہے. یہاں بادشاہی کا نظام عدلتا بدلتا ہے. تلک الایام نداولها بین الناس. لیکن اللہ الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، سبحان اللہ عما یشرکون. اللہ کی بادشاہی للہ الامر من قبل، شروع سے ہے، ومن بعد، آخر تک رہے گی.
کوئی اللہ کا وزیر ہو، کوئی مشیر ہو، کوئی وزیر اعلیٰ ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی مشیران کی جماعت ہو، تو میرا اللہ تعالیٰ کہتا ہے نہیں 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 نہیں، لم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل، نہ میرا کوئی شریک ہے، نہ مشیر ہے، نہ وزیر ہے، نہ کوئی سیکٹری ہے، اور تم ہزاروں فوجوں کے ساتھ خطا کرتے ہو، اور وہ مدبر بلا مشیر، وہ سارا نظام چلاتا ہے اور خطا سے پاک ہے۔ ما کان ربک نسیا، وہ بھولتا نہیں، لا یضل ربی، وہ غلط فیصلے نہیں کرتا، ولا ینسا، وہ چوکتا نہیں ہے، وما ربک بظلام للعبید، وہ ہرگز ہرگز اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا، وہ ظلم سے پاک ہے۔ ان اللہ یأمر بالعدل، وہ خود عدل کا حکم کرتا ہے، اپنی ذات میں عادل ہے اور ظلم سے پاک ہے۔ ایک میرے بھائیو اللہ ہے جس کی ذات کو بقا ہے، کل من علیہا فان، ہر ایک فانی، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، صرف تیرے رب کی ذات کو بقا ہے۔ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ، ہر جان ہر نفس نے مرنا ہے۔ وَكُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهُهُ، ہر چیز کو فنا ہے، ایک تیرے رب کو بقا ہے۔ ایک شجاعت صاحب کی والدہ کی موت ہے، ایک طارق جمیل کی موت ہے، ایک آپ کی اور میری موت ہے۔ ایک دن آئے گا جب یہ ساری کائنات موت کا زہریلا اور کڑوا پیالہ پیے گی، اور انہیں مارنے والا اللہ اپنی ذات میں باقی ہوگا۔ زمین پہ موت آئے گی، اذا زلزلت الارض زلزالها، یہ زمین کی موت۔ میں وہ زمین میں زلزلہ ترجمہ یہ ہے، لیکن میں اس کی اصل بتا رہا ہوں کہ اصل کیا ہوا۔ زمین مر گئی، اذا الشمس كورت، یہ چمکتا سورج مر گیا۔ واذا النجوم انكدرت، ستارے مر گئے۔ واذا الجبال سيرت، اور پہاڑ مر گئے۔ اذا السماء انفطرت، آسمان پھٹا مر گیا۔ سورج بے نور مر گیا۔ واذا الكواكب انتثرت، ستارے جھڑے مر گئے۔ اور یسألونک عن الجبال فقل ینسفها ربی نسفا، پہاڑ مر گئے، زمین مر گئی۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، سمندر آگ آگ بھڑک اٹھی، سمندر مر گئے۔ زمین کے باسی مر گئے، آسمان کے باسی مر گئے، زمین کے بادشاہ بھی، فقیر بھی، صدر بھی، وزیر بھی۔ جمعہ کا دن، جمعہ کا دن، اللہ ہی جانے کون سا جمعہ، ایسی صبح ہوگی، اتنا ہی وقت ہوگا، بلکہ اس سے بھی تھوڑا پہلے ہوگا، اور گجرات اگر آباد ہوگا تو ایسے ہی بازار میں گہما گہمی ہوگی، اور پرندوں کی چہچہاہٹ ہوگی، اور دکانداروں کا اور گاہکوں کا رش ہوگا، منڈی گونج رہی ہوگی، اور بازار کھچا کھچ بھرے ہوئے ہوں گے، اور کھیتوں میں کام کرنے والے ہل ڈال چکے ہوں گے۔ میرے نبی کا فرمان ہے، دکاندار کپڑا کھول کے ناپ رہا ہے، اور گاہک یوں پیسے نکال کے گن رہا ہے، اسے نہیں خبر کہ موت نہیں، پوری قیامت سر پہ آ چکی ہے۔ اور گھر کی عورت روٹی پکا رہی، کہیں مکھن کا پیڑا بنا رہی، کہیں وہ دہی کو بلو رہی ہے، اور کہیں وہ چولہے کے نیچے آگ جلا رہی ہے، کہیں بازار کا دکاندار اپنی دکان پر جھاڑو دے رہا ہے، کہیں ہل چلانے والا ہل چلا رہا ہے، بچے اسکول کو جا رہے ہیں، دکاندار دکانوں کو جا رہے ہیں، بادشاہ تخت کو جا رہے ہیں، وزیر وزارتوں کو جا رہے ہیں، بیگمات اپنے گھروں کو سجا رہی ہیں۔ ایک صبح ایسی ہوگی جیسے آج کی صبح ہے۔ اگر گجرات ہوگا تو ایسا ہی ہوگا جیسے آج ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَىٰ، ایک ہنگامہ اور ایک آواز، فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، ایک چیخ، ایک خوفناک آواز ہوگی، اور عورت کے ہاتھ سے پیڑا چھوٹے گا، لقمہ چھوٹے گا، ہل چھوٹے گا، کپڑا گرے گا، کینچی گرے گی، پیسے اڑیں گے، دکانیں ویران، ہل اپنی جگہ پہ ساکت، جانور بھاگیں گے، سمندروں میں آگ لگے گی، گھروں پہ زلزلہ ہوگا،
آنکھیں پھٹیں گی، کلیجے منہ کو آئیں گے، زبانیں گنگ ہو جائیں گی، سینے پھٹنے کو ہوں گے، لیکن آج کوئی بچ نہیں سکتا۔ آج مارنے والے نے سب کو موت دینے کا ارادہ کیا ہے۔ أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، یہاں کوئی ہمیشہ زندہ نہیں رہتا۔ جن کے چاروں طرف پہرے ہوتے ہیں، کیا وہ بچ جاتے ہیں؟ کیا ان کی عمر لمبی ہو جاتی ہے؟ کیا وہ اسرائیل سے ٹکر لے لیتے ہیں؟ یا وہ اللہ کی طاقت کو للکار دیتے ہیں کہ میرے چاروں طرف لاکھوں انسانوں کا پیرا ہے، مجھے نہیں موت آ سکتی؟ آ گئی، اور آج کل کائنات پہ آئی، اور ساری دنیا پہ آئی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے زمین کے انسانوں کو صاف کیا، جنات کو صاف کیا، پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا، پہلا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر پانچواں، پھر چھٹا، پھر ساتواں آسمان پہ موت، پھر عرش کے فرشتے، پھر ان پہ موت۔ پھر میرا اللہ کہے گا کون باقی؟ تو اسرائیل خوف زدہ کہے گا یا اللہ یہ تیرے 4 غلام باقی۔ تو اللہ کہے گا فَلْيَمُتْ جبریل و میکائیل، جبریل و میکائیل کو موت آ جائے تو اللہ کا عرش سفارش کرے گا یا اللہ ایموت جبریل و میکائیل، یا اللہ کیا یہ مر جائیں گے؟ میرا اللہ کہے گا سب مریں گے، ایک اللہ کے سوا سب کو فنا ہے۔ پھر میرا اللہ کہے گا اسرافیل مر جائے، پھر وہ مرے گا، پھر میرا اللہ کہے گا کون باقی؟ تو موت کا فرشتہ کہے گا یا اللہ اب تو میں ہی باقی ہوں، اوپر تیری ذات ہے، نیچے تیرا غلام ہے۔ تو میرا اللہ کہے گا موت فإنک میت، مر، تیرے لیے بھی موت ہے، ایک اللہ کو بقا ہے۔ ملک الموت بھی مرا، اسرائیل بھی مرا۔ پھر میرا اللہ کہے گا من کان لی شریکن فلیات، کوئی میرا شریک ہے تو آ جاؤ۔ پھر اللہ کہے گا من کان لی شریکن فلیات، کوئی میرا شریک ہے تو آؤ۔ پھر اللہ کہے گا من کان لی شریکن فلیات، کوئی میرا شریک ہے تو آؤ۔ پھر اللہ زمین آسمان کو جھٹکا دے گا، پھر کہے گا انا الملک، میں بادشاہ ہوں۔ پھر دوسرا جھٹکا دے گا، پھر کہے گا انا القدوس السلام المومن، میں ہوں قدوس سلام مومن۔ پھر تیسرا جھٹکا دے گا، پھر کہے گا انا المہیمن العزیز الجبار المتکبر، میں ہوں مہیمن اور عزیز اور جبار اور متکبر۔ پھر اللہ اعلان کرے گا این الملوک، بادشاہ کہاں ہیں؟ بادشاہ کدھر ہیں؟ پھر اللہ کہے گا این الجبارون، ظلم کرنے والے کدھر ہیں؟ آج ظالم کدھر ہیں؟ پھر اللہ کہے گا این المتکبرون، تکبر کرنے والے کدھر ہیں؟ کدھر گئے؟ کدھر گئے؟ اکڑ کے چلنے والے، مستی میں چلنے والے کہاں ہیں؟ هل تحس منهم من احد او تسمع لهم رکزا، کوئی آہٹ، کوئی وجود، کوئی نشان، کوئی پتہ بتاؤ کدھر؟ کہاں گئے؟ کہاں گئے؟ پھر اللہ کہے گا لمن الملک اليوم، آج کون بادشاہ ہے؟ آج کس کی بادشاہی ہے؟ پھر اللہ خود جواب دے، سارے تو مر گئے ہوں کہیں جواب دے بنا لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے؟ کیوں نہیں بولتے ہو؟ سناٹا۔ پھر میرا اللہ کہے گا للہ الواحد القہار، آج اکیلے قاہر اللہ کی حکومت ہے۔ پھر میرا اللہ کہے گا یا عبادی انی بدأت بالدنیا ولم تکن شیئا، میرے بندو دنیا کچھ نہ تھی، میں نے بنائی، تمہیں بنایا تو تمہیں موت دے دی، تمہیں مٹا دیا، اب کیا ہوگا؟ اب کیا ہوگا؟ انی بدأت بالدنیا ولم تکن شیئا وانا الذی اعیدها، میں نے تمہیں مٹایا، اب میں ہی تمہیں اٹھاؤں گا، جلاؤں گا، اپنے سامنے کھڑا کروں گا۔ کل نفس بما کسبت رہینۃ، آج تیرا عمل تیری گردن میں ہوگا۔ کل انسان الزمناہ طائرہ فی عنقہ، آج تیری کاپی تیری گردن میں، تیری فائل تیری گردن میں لٹکی ہوئی ہوگی، منگوانی نہیں پڑے گی کہ طارق جمیل کی فائل اٹھا کے لاؤ، منگوانی نہیں پڑے گی، میری گردن میں میری فائل ہے
اور آسمان کا رب کہے گا اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، پڑھ میرا بندہ، تیری اپنی سب کہانی ہے، تیری اپنی سب کہانی ہے، تیری صبحیں ہیں، تیری شامیں ہیں، میں نے کوئی ظلم نہیں کیا، تیرا اچھا بھی لکھا ہے، تیرا برا بھی لکھا ہے، پڑھ، کوئی غلطی ہے تو بتا۔ یہ زمین اللہ زندہ کرے گا، پھر اس سے اللہ آباد کرے گا، پھر اللہ میری آپ کی قبروں کو پھاڑے گا، پھر ہمیں نکالے گا۔ یوم یخرجون من الاجداث الصراع کأنہم الى نصب یوفدون یوم ترجف الراجفہ تتبعها الرادفہ قلوب یومئذ واجفہ ابصارها خاشعہ یقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة۔ او گجرات والو، اے دنیا کے انسانوں، ایک پکار تیرے اللہ کی آئے گی اور تم ایسے نکلو گے جیسے جانور کو ہنکایا جاتا ہے اور وہ سر جھکا کے اپنے چرانے والے چرواہے کے پیچھے چلتا ہے، ایسے ہی ایک آواز پر مرد عورت اٹھیں گے، شاہ و گدا اٹھیں گے، امیر و امیرن اٹھیں گے، غریب و غریبن اٹھیں گے، گدا و ملوک اٹھیں گے، میرا اللہ کسی کو نہیں چھوڑے گا۔ لقد احصاهم وعدهم عدا وكلهم آتیہ یوم القیامت فردا، میرا اللہ گھیرا ڈالے گا، پھر گن گن کے لائے گا، گن گن کے بلائے گا، ایک ایک پہ نظر ہوگی۔ وجاء ربک والملک، پھر تیرا رب آئے گا اور اس کے فرشتے آئیں گے، صفا صفا، قطار اندر قطار۔ وجیء یومئذ بجہنم، پھر جہنم آئے گی، وازلفت الجنۃ للمتقین، پھر جنت آئے گی۔ ہائے ونضع الموازین القسط، پھر عدالت آئے گی، عدالت۔ یہ دنیا کی عدالت نہیں ہے جو بک جائے، جو فروخت ہو جائے، جو دب جائے، یہ دنیا کی عدالت نہیں ہے، یہ میرے اللہ کی عدالت ہے۔ نضع الموازین القسط، آج تیرا اللہ فیصلہ کرے گا عدل کا، کیسا؟ فلا تظلم نفس شیئا، آج ایک رائی کے دانے کے برابر تجھ پہ ظلم نہ ہوگا۔ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ، تو ایک رائی کے دانے کے برابر نیکی کر کے آیا یا گناہ کر کے آیا، اتینا بہا وکفا بنا حاسبین، میں اسے سامنے لاؤں گا، میں اسے دکھاؤں گا اور تیرا رب حساب لینے والا ہے۔ میرے بھائیوں، میں ہاتھ جوڑتا ہوں، اللہ رسول کا واسطہ دیتا ہوں، موت سے پہلے سنبھلو، موت سے پہلے سنبھلو، موت سے پہلے سنبھلو۔ زندگی آزاد نہیں، زندگی مذاق نہیں۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، یہ نہ سمجھو کہ میں نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے۔ وانکم الینا لا ترجعون، یہ خیال دل سے نکال دو کہ مر کے مٹی ہو گئے ہو اور اب تمہیں کوئی اٹھانے والا نہیں ہے۔ یہ لوگ کیسے چلے آئے، آج بھی ہیں، پھر بھی آئیں گے۔ ہیہات لما توعدون، کچھ نہیں موت کے بعد، کچھ نہیں موت کے بعد۔ ایویں مولوی ڈرائی جاندے، ایویں صوفی آکھی جاندے موت آئی تے کہانی مک گئی۔ نہیں 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 نہیں، تیرا رب کہہ رہا ہے، تیرا رب کہہ رہا ہے فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة، تم کہتے رہو ان هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين، تم کہتے رہو کہ بس مر گئے، مٹی ہو گئے، اب کوئی قبروں سے اٹھانے نہیں آئے گا۔ بابر بعیش کوش کہ عالم دوبارہ نیست، جو کرنا ہے کر لو، جو موج میلہ لوٹنا ہے لوٹ لو، مرنے کے بعد کچھ نہیں۔ تو میرا رب کہہ رہا ہے، میرا رب بتا رہا ہے فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةٌ، تم جھٹلا رہے ہو، میں سچا بتا رہا ہوں، تم جھٹلا کے دکھاؤ، میں قائم کر کے دکھاؤں گا، تم انکار کر کے دکھاؤ، میں تمہیں زندہ کر کے دکھاؤں گا، تم اکڑ کے دکھاؤ، میں تمہیں جھکا کے دکھاؤں گا، تم فرعون بن کے دکھاؤ، میں تمہاری ناک زمین پہ لگا کے دکھاؤں گا۔ میں اللہ ہوں، اللہ دنیا کا بادشاہ نہیں ہے کہ مر جائے مٹی ہو جائے،
اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفات بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا، پڑا رہ گیا سب یہیں ٹھاٹھ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے، تو کہ حرص و ہوس کو چھوڑ میاں مت دیس بدیس پھرے مارا، قذاق اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نکارا، کیا بدیا بھینسا بیل شتر، کیا گونی پلہ سر بھارا، کیا گیہوں چاول موٹ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا، سب ٹھاٹھ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا، اٹھتے جنازے دیکھو یہ جھنڈے والی گاڑیاں مت دیکھو، یہ دھوکے کا سامان ہے، رونے والیوں کے نوحے سنو، گانے والیوں کے گانے نہ سنو، یہ دھوکے کا سامان ہے، اجڑی قبریں شکستہ قبریں ویران قبرستانوں میں جاؤ اور جا کر بیٹھو اور ان سے پوچھو تم کون لوگ تھے، تم کہاں چلے گئے، تم جواب کیوں نہیں دیتے، تم تو کہا کرتے تھے ساڈے بنا سردا نہیں، ساڈے بنا سردا نہیں، ساڈے بنا نبھدی نہیں، ہن کیوں نبھدی پئی ہے، ہن کیوں گڈی چلدی پئی ہے، جاؤ ان قبروں میں سونے والوں سے پوچھو، یہ بڑے بڑے گھر نہ دیکھو یہ دھوکے کا سامان ہے، یہ جھنڈے نہ دیکھو یہ دھوکے کا سامان ہے، زرق برق لباس نہ دیکھو، چھنک کا گھنگرو نہ سن، فرق سے بدن نہ دیکھ ورنہ ایمان کے سودے ہو جائیں گے، ضمیر مر جائے گا، دل کھو بیٹھے گا، حیا رخصت ہو جائے گا، اسلام کسی کونے میں بیٹھ کے آنسو بہائے گا، یہ زندگی امتحان ہے، یہ زندگی امتحان ہے، او مجھے مقرر نہ سمجھو، مجھے فریاد سمجھو، میں فریاد کر رہا ہوں، میرے سامنے ہزاروں مسلمانوں کا مجمع ہے، شاہ بھی ہے، گدا بھی ہے، امیر بھی ہے، غنی بھی ہے، جوان بھی ہے، بوڑھا بھی ہے، پر میں کیا کروں، موت سے بھاگ نہیں سکتا کوئی، موت سے بھاگ نہیں سکتا، موت کی تیاری کرو، موت کی تیاری کرو، اللہ کے سامنے سرخرو ہو کر پیش ہو، ایسی موت نہ مرو کہ دنیا والے بھی کہیں شکر مگر لتھا، آسمان اقبال کہیں، آسمان والا کہے تو بدبخت کدھر سے آ گیا، تو نے میرے آسمانوں کو گندا کر دیا، اسے پھینک دو سجین کی طرف، ایسے مرو کہ دنیا روئے، ایسے مرو کہ قبر جنت کا باغ بنے، ایسے مرو کہ آسمان کے فرشتوں میں رستہ کشی ہو رہی ہو، جب نیک آدمی کی روح نکلتی ہے، ایک فرشتہ کہتا ہے مجھے پکڑا، دوسرا کہتا ہے مجھے پکڑا، تیسرا کہتا ہے مجھے پکڑا، یوں اس کو ہاتھوں ہاتھ لے کر آسمانوں کی طرف سفر شروع ہوتا ہے، تو جب بدکار کی روح نکلتی ہے ایک فرشتہ ہے تو پکڑ، دوسرا فرشتہ کہتا ہے تو پکڑ، تیسرا کہتا ہے تو پکڑ، میرے ہاتھ گندے ہو گئے تو ناپ، میرے ہاتھ میں بو آ گئی تو ناپ، وہ کہتا تو، وہ کہتا تو، آسمان پر جا کر اسے نیچے پھینک دیا جاتا ہے اللہ کے سجین کے عذاب کے خزانوں میں۔ میرے بھائیوں غفلت کی موت سب سے بڑا فقر ہے، غفلت کی موت سب سے بڑا زوال ہے، غفلت کی موت سب سے بڑی تباہی ہے، غفلت کی موت سب سے بڑی ناکامی ہے۔ اللہ حی، اللہ قیوم، اللہ احد، اللہ صمد، اللہ مہیمن، اللہ عزیز، اللہ جبار، اللہ متکبر، اللہ خالق، اللہ باری، اللہ مصور، اللہ وہاب، اللہ رزاق، اللہ فتاح، اللہ علیم، اللہ قابض و باسط، اللہ خافض و رافع، اللہ معز و مذل، اللہ سمیع و بصیر، اللہ حکم و عدل، اللہ لطیف و خبیر، اللہ حلیم و غفور، اللہ علی و شکور، اللہ الحسیب الجلیل، اللہ کریم الرقیب، اللہ مجیب الواسع، اللہ مجید الباعث، اللہ شہید الحق، اللہ وکیل القوی، اللہ حمید المحصی، اللہ مبدی المعید، اللہ محجی الممید، اللہ حی قیوم، اللہ واجد الماجد، اللہ واحد الاحد، اللہ صمد القادر، اللہ مقتدر مقدم مؤخر، اللہ اول و آخر، اللہ ظاہر و باطن، اللہ والی متعال، اللہ بر تواب، اللہ عفو الرؤوف، اللہ مالک الملک، اللہ ذو الجلال والاکرام، اللہ مقسط
مغنیت و جامع، اللہ غنی و مغنی، اللہ مانع و ضار، اللہ نافع و نور، اللہ ہادی بدیر، اللہ باقی اور وارث، اللہ رشید و صبور، اللہ حنان و منان. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. وہ شراکت کے بغیر اللہ، وہ شراکت کے بغیر بادشاہ، وہ موت سے پاک بادشاہ، زوال سے پاک بادشاہ، زمان و مکان سے پاک بادشاہ، بیوی بچوں سے پاک بادشاہ، حفاظتی پیروں سے پاک بادشاہ، نیند اور اونگ سے پاک بادشاہ، اور بڑھاپے اور بیماری سے پاک بادشاہ، شکل اور صورت سے پاک بادشاہ، لا مکان لا زمان. آگے دیکھو تو اللہ اینما تولو فثم وجہ اللہ، پیچھے دیکھو تو اللہ اینما تولو فثم وجہ اللہ، دائیں دیکھو تو نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تیری شہرت سے بھی زیادہ تیرے قریب ہوں. اس اللہ کے باغی بن کے اگر میں نے زندگی گزاری تو میں گھاٹے میں چلا گیا، میں ہلاک ہو گیا، میں برباد ہو گیا، میری کوئی سنوائی نہیں، میری کوئی سنوائی نہیں، میں رسوا ہو گیا. میرے بھائیوں، اللہ نے سب کو موت دینی ہے. پھر وہ آیا، پھر اس کی جنت آئی، پھر اس کی دوزخ آئی، پھر اس کا عرش آیا، پھر پل صراط آیا، اس کا ترازو آیا. پھر میرے اللہ نے اعلان فرمایا، میرے بندو میں گجرات میں تمہیں دیکھتا رہا، تمہاری سنتا رہا، تمہیں دیکھتا رہا. آج میں بولوں گا اور تم سنو گے. آج تم خاموش ہو اور میری سنو گے، جیسے میں دنیا میں خاموش تمہیں دیکھتا رہا، تمہاری سنتا رہا. ہاں، نظر کی آوارگی کو بھی دیکھا، نظر کے حیا کو بھی دیکھا، رات کے رونے والی بھی دیکھے، رات کے چور ڈاکو بھی دیکھے، رات کے زانی بھی دیکھے، اور رات کو رونے والے بھی دیکھے، ناچنے والیاں بھی دیکھی، تڑپنے والیاں بھی دیکھی، حسین کا کٹتا سر بھی دیکھا، اور یزید کا تم تراق اور اس کا تکبر بھی دیکھا، آل رسول کا بہتا خون بھی دیکھا، اور ایک اور شمر کی لہراتی تلوار کو بھی دیکھا. معصوم آل رسول کے سر نیزوں پہ چڑھتے بھی دیکھے، اور ابن زیاد کا غرانہ بھی دیکھا. اے دنیا، سزا کی جگہ ہوتی تو کربلا کے دن قیامت قائم ہو جاتی. نہیں، یہ کربلاؤں سے جہان سجنے کے لیے آیا ہے، یہ روشنی کے مینار ہیں، یہ قائم نہ ہوتے تو راستے کہاں سے ملتے؟ راستے موجود ہیں، پھر بھی دنیا چلنے کو تیار نہیں. اگر راستہ ہی نہ ہوتا تو کون چلتا؟ آج پھر بھی کہیں کہیں چراغ ٹمٹماتا نظر آتا ہے. اگر یہ نہ ہوتے، یہ قربانیاں نہ ہوتی، یہ کٹے سر نہ ہوتے، یہ تڑپتے بدن نہ ہوتے، یہ آگ میں جل جانے والے نہ ہوتے، یہ نیزوں سے آر پار کر دیے جانے والے نہ ہوتے، اور سر نیزوں پہ چڑھانے والے نہ ہوتے، اور تیروں سے چھلنی ہونے والے نہ ہوتے، اور آگ میں جلا دیے والے نہ ہوتے، اور اللہ پر مر مٹنے والے نہ ہوتے، اور اللہ کے لیے رونے والے نہ ہوتے، تو آج اندھیرا ہوتا، راستہ ہی نہ ملتا. راستہ ہے، میں چلوں نہ چلوں میری مرضی. راستہ ہے، روشنی ہے، منزل ہے. ترکتکم علی محجۃ بیضاء لیلھا کنہارھا. میری امت، میں تمہیں وہ راستہ دے کر جا رہا ہوں جس میں رات آتی کوئی نہیں، دن ہی دن ہے. گجرات پہ تو رات آئے گی، ظہور پیلس پہ تو رات آئے گی، لیکن میری چھوڑی ہوئی شریعت میں، میرے چھوڑے ہوئے راستے میں رات نہیں ہے، دن ہی دن ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا سنتا پتا کوئی نہیں کی کریا، سنتا پتا کوئی نہیں رب کیڑے کمت راضی. نہیں، ترکتکم علی محجۃ بیضاء لیلھا کنہارھا. اسی مہینے میں تو وہ چاند چڑھا تھا، ربیع الاول ہی تھا، جب ساری دنیا تاریک تھی اور دلوں پہ بھی اندھیرا تھا، اور زمین آسمان بھی کا درمیان بھی اندھیر تھا. ادھر 12 ربیع الاول کی صبح کو صبح صادق کا چاندنا مشرق پہ بکھر رہا تھا، اور ادھر آمنہ کی گود میں 4:20 پر ایسا سورج روشن ہو رہا تھا جس سے کبھی غروب ہونا ہے ہی نہیں، جو مر کے بھی طلوع ہے اور طلوع ہو کر بھی طلوع ہے، جو ہمیشہ کے لیے
اپنی نبوت کا سورج چمکانے آیا۔ 4:20 ہو رہے تھے جب آمنہ کے گھر میں نور ہی نور بکھرا۔ بچے تو ہر جگہ پیدا ہوتے ہیں، اور دائی شفا، دائی کا نام ہے شفا، جو اس وقت اماں آمنہ کے پاس ہے۔ بچے اس نے پہلے بھی دیکھے پیدا ہوتے، لیکن وہ بچہ پیدا ہوتے دیکھ کر گھبرا گئیں، ہاتھ پاؤں چھوٹ گئے، کیونکہ بچہ نکل کے آ رہا تھا پاک صاف دھلا دھلایا، جسم پہ کوئی ماں کے پیٹ کا پانی نہیں، تو گھبرائی، ایک ہی وجہ بال آ گیا۔ پھر جب گود میں لیا تو اور حیرت کہ بچے کی ناف اور ماں کی آنت آپس میں جڑی ہوتی ہے، باہر کینچی سے کاٹا جاتا ہے، اس کو جدا کیا جاتا ہے۔ جب دوسری نظر پڑی تو بچے کی ناف ماں کی آنت سے جدا تھی، اور گھبراہٹ ہوئی۔ پھر نیچے نظر پڑی تو کیا دیکھا کہ بچہ ماں کے پیٹ سے ختنہ کروا کے آیا ہے۔ آمنہ، یہ تیرا لال کیسا لال ہے؟ اس کے جسم پہ میل نہیں، اس کی ناف جدا ہے، اس کا ختنہ پیٹ سے ہو کے آیا ہے۔ ماں نے بھی حیرت سے دیکھا اور دائی نے بھی حیرت سے دیکھا، ماں کے پہلو میں لٹایا، اور یہ 10 منٹ عمر ہے بچے کی، اس کو کیا خبر میں کون میں کیا، لیکن یہ وہ نہیں ہے، یہ اور ہے، یہ کائنات کا دولہا ہے، یہ کائنات کا سردار ہے، یہ آدم کی اولاد کی بارات کا دولہا ہے، یہ آدم کا بھی سردار ہے، یہ نوح اور ابراہیم کا بھی سردار ہے، یہ 1.25 لاکھ نبیوں کا سردار ہے۔ آج بہار ہے، آج دنیا میں عید ہے، آج ایسی عید ہے کہ کائنات ایسی عید کبھی نہ دیکھے گی کہ ہزاروں سالوں سے جس کا انتظار تھا، آج اللہ اس کو ماں پہ روشن ہو گیا، کائنات کی ماں پہ سارا عالم روشن ہو گیا، اور نور ہی نور پھیل گیا۔ ماں گھبرا گئی، یہ کیا بچہ ہے؟ جلدی سے اٹھا کے گود میں لیا۔ ایک اور اللہ نے نظارہ دکھایا، ماں نے بچے کو گود میں لیا، ایک دم گھر کی چھت پھٹی اور اس میں سے ایک بادل نما چیز اندر آئی، سارے کمرے میں پھیل گئی، اور ماں کی گود میں آ کر وہ بادل گہرا ہو گیا، فغشیتہ وغیبتہ، اور اس بادل نے اندر میں چاروں طرف سے اللہ کے حبیب کو لپیٹا، چھپایا جیسے پردوں میں چھپایا جاتا ہے، اور آمنہ کو، حضرت آمنہ کو، میرے نبی کی ماں کو اللہ کا نبی نظر نہیں آیا، بچہ نظر نہیں آ رہا، لیکن ایک آواز گونجی، ایک آواز گونجی۔ کیا آواز تھی؟ کیا آواز تھی؟ طوفوا بہ مشارق الارض ومغاربها لیعرفوا باسمہ ونعتہ وصورتہ۔ ایک آواز آئی، اس بچے کو مشرق پھراؤ، اس بچے کو مغرب پھراؤ، تاکہ ساری دنیا کے انسان جان لیں یہ وہ ہے جو آخری نبی ہے، یہ وہ ہے جو محمد الرسول اللہ ہے، یہ وہ ہے جس کا صدیوں سے کائنات کو انتظار تھا، یہ وہ ہے جو قرآن لائے گا، یہ وہ ہے جو شریعت مکمل لائے گا، یہ وہ ہے جو جنت کی چابی والا ہے، جو اللہ کا جھنڈا اٹھانے والا ہے، جو شفاعت کبریٰ کا مالک ہے، جو مقام محمود کا مالک ہے، جس کے بغیر جنت میں نبی کوئی نہیں جا سکتا۔ پھر آواز آئی، آواز آئی، طوفوا بہ مشارق الارض ومغاربها لیعرفوا باسمہ ونعتہ وصورتہ۔ اس بچے کو مشرق مغرب شمال جنوب پھرا دو، کائنات کو دکھا دو یہ کون ہے، یہ کیا ہے، یہ کیسا ہے۔ وآتوہ خلق آدم ومعرفت شیخ وشجاعت نوح وخلت ابراہیم واستسلام اسماعیل وفصاحت صالح وحکمت لوط ورداء اسحاق وبشرى يعقوب وجمال يوسف وشدة موسى وجهاد يوشع وحب دانيال وبقار إلياس وقلب أيوب ولحن داوود زہد عیسیٰ وعصمت یحییٰ وزہد عیسیٰ واغمسوہ فی اخلاق النبیین۔ آواز آ رہی ہے، عجب آواز ہے، عجب آواز ہے، دھواں چھایا ہوا ہے، بچہ نظر نہیں آ رہا، اور ایک آواز گونج رہی ہے، اس بچے کو آدم کے اخلاق دو،
شیس کی معرفت دو، نوح کی شجاعت دو، ابراہیم کی دوستی دو، اسماعیل کی قربانی دو، صالح کی فصاحت دو، لوط کی حکمت دو، اسحاق کی رضا دو، یعقوب کی بشارت دو، یوسف کا حسن دو، موسیٰ کی شدت دو، یوشع کا جہاد دو، دانیال کا کی محبت دو، الیاس کا وقار دو، اور یونس کی طاعت دو، قلب ایوب دو، لحن داود دو، ایوب کا دل دو، داود کا شیریں لہجہ دو، اور یونس کی اطاعت دو، یحییٰ کی عصمت دو، اور عیسیٰ علیہ السلام کا زہد دو، اور سارے نبیوں کو جو ہم نے دیا وہ سارا اس نبی کو دے دو، یہ آواز ہے۔ ایسے میرا نبی آیا، ایسے کائنات کا سردار آیا کہ ساری کائنات گونج اٹھی ہے اور نور ہے نور پھیلا ہے۔ کائنات نے نغمے گائے، ایک سمندر کی مچھلیوں نے دوسرے سمندر کی مچھلیوں کو جا کر مبارک دی، ساری دنیا کے بت زمین پر گر گئے، ایران کی آتش کدا کی آگ جو 1000 سال سے جل رہی تھی وہ بجھ گئی، نوشیروان کے محل کے 14 برج ایک دھماکے سے زمین پر ٹوٹ کر گرے، اور بتوں میں سے آواز آئی ہمارا زمانہ چلا گیا اور آخری نبی کا دور آ گیا، اور آخری نبی کا زمانہ آ گیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی مہینے میں آئے تھے، اسی مہینے میں گئے تھے، ایک ہی دن آئے تھے، ایک ہی دن گئے تھے، اور جب وہ گئے تھے تو تمہیں صاف روشن راستے پر چھوڑ کر گئے تھے، اس میں کوئی پیچ نہیں۔ پاکستان کے موٹر وے میں بھی بل آ جاتا ہے، ساری دنیا پھری ہے، کوئی سڑک سیدھی نہیں، کہیں نہ کہیں موڑ، کہیں بل، کہیں پیچ، کہیں نشیب، کہیں فراز۔ میرا نبی کہہ رہا ہے میں تمہیں اتنا لمبا راستہ دے کے جا رہا ہوں جو مدینے سے شروع ہوتا ہے اور جنت تک چلا جاتا ہے، کہیں پیچ نہیں، کہیں موڑ نہیں، کہیں نشیب نہیں، کہیں فراز نہیں، کہیں اندھیرا نہیں، کہیں گھٹن نہیں، کہیں تنگی نہیں، کہیں گھاٹی نہیں، سیدھی راہ ہے۔ تو نہ چل تو تیرا قصور ہے، تیرے نبی کی شریعت میں کجی کوئی نہیں، تیرے نبی کے بتائے ہوئے روشن راستے میں کمی کوئی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، موت کی تیاری کیا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آنا، آپ کا دم بھرنا، آپ کی غلامی میں اتنے آؤ کہ تم نظر آؤ کہ یہ غلام محمد ہے۔ یہ پولیس والا بیٹھا ہوا مجھے نظر آ رہا ہے، مجھے کیسے پتا چلا یہ پولیس مین بیٹھا ہوا ہے؟ مجھے اس کی وردی سے پتا چلا ہے کہ یہ پولیس والا ہے۔ تمہارا نبی تمہیں ایک وردی پہنا کر گیا ہے، مرنے سے پہلے وہ وردی پہن لو، کہیں ریٹائرمنٹ کا کاغذ ہاتھ میں نہ پکڑا دیا جائے، کہیں مردود ہونے کا کاغذ ہاتھ میں نہ پکڑا دیا جائے۔ میرے بھائیوں، اللہ نے ایک حبیب بنایا، زمین میں آسمان میں ایک، پھر اس کی قسم اٹھائی لعمرک، اے میرے محبوب مجھے تیری جان کی قسم، پھر اس کے شہر کی قسم اٹھائی وہذا البلد الامین، مجھے اس امانت والے شہر کی قسم، پھر اس کی کتاب کی قسم اٹھائی یاسین والقرآن الحکیم، پھر اس کی رسالت پہ قسم اٹھائی، پھر اس کی رسالت پہ قسم اٹھائی یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، مجھے قسم ہے قرآن کی تو میرا رسول ہے، پھر اس کی نبوت پر اور اس کی پاکیزگی پر قسم اٹھائی۔ کافروں نے اعتراض کیا وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، تو رسول نہیں ہے۔ میرے اللہ نے جواب دیا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ کافروں نے اعتراض کیا اِنَّا لَتَارِكُ آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ، یہ شاعر مجنون ہے، یہ شاعر ہے، یہ رسول نہیں۔ میرے رب نے جواب دیا فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ وَمَا لَا تُبْصِرُونَ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ وَمَا هُوَ بقول شاعر، یہ شاعر نہیں ہے، یہ اللہ کا رسول ہے۔ کافروں نے اعتراض کیا یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، تو دیوانہ ہے۔ میرے اللہ نے جواب دیا نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون، مجھے قسم ہے قلم اور اس کی تحریر کی، میرا نبی دیوانہ نہیں ہے۔ جس کی صفائی اللہ پیش کرے وہ کیسا پاک ہوگا،
وہ کیسا معصوم ہوگا؟ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى افتمارونه على ما يرى. یہ میرا اللہ ہے جو میرے نبی کی کا وکیل صفائی بن کے صفائیاں پیش کرتا چلا جا رہا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وجعلنی من ورثۃ جنت النعیم، اللہ مجھے جنت عطا فرما. میرے اللہ نے اپنے حبیب سے کہا انا اعطیناک الکوثر، میرے نبی جنت کی چابی تیرے حوالے ہے، میں نے ساری جنت کا تمہیں وارث بنا دیا. ابراہیم علیہ السلام نے کہا لا تخزنی یوم یبعثون، یا اللہ مجھے رسوا نہ کرنا، مجھے رسوا نہ کرنا. میرے اللہ نے کہا یوم لا یخزی اللہ النبی، میں اپنے نبی کو ہرگز رسوا نہیں کروں گا. ابراہیم علیہ السلام نے کہا وجنبنی وبنی عن نعبد الاصنام، اللہ مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا لے. میرے اللہ نے اپنے نبی سے کہا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اے میرے حبیب کا گھر میں نے تمہیں پاک کر دیا. کیسے پاک کیا؟ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے میری بیوی کی، اے میرے نبی کی بیویوں، اے میرے نبی کی بیگمات، تمہارے جیسی عورت کائنات میں اور کوئی نہیں ہے، تم سب سے اعلیٰ ترین خواتین ہو. اولاد کو کیا کیا؟ سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن والحسین، جنت کے نوجوانوں کے سردار حسن اور حسین. بیٹی کا کیا ہوا؟ 3 بیٹیاں آنکھوں کے سامنے جنت میں گئیں، ان کا جنت کا مقام بتایا. چوتھی نے بعد میں جانا تھا فاطمہ، تو کہا فاطمہ تجھے بشارت ہو، اللہ نے تجھے جنت کی عورتوں کا سردار بنا دیا ہے. تیرے بیٹے جنت کے نوجوانوں کے سردار، تو جنت کی عورتوں کی سردار. علی نے بعد میں جانا تھا تو اس کا ہاتھ پکڑ کے فرمایا علی تجھے بشارت ہو، جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا. یہ نبی کا گھر ہے، یہ نبی کے صحابہ ہیں. کلن وعد اللہ الحسنى، اے میرے نبی میں تیرے تمام صحابہ کے لیے جنت کا وعدہ کرتا ہوں. آپ نے کہا جب میں جنت میں جاؤں گا تو میری سواری کی لگام بلال کے ہاتھ میں ہوگی جو پکڑ کے میرے ساتھ ساتھ جنت میں داخل ہوگا. پھر آپ نے کہا انی لأعرف رجلا باسمه وباسم ابیہ وامہ لا یاتی بابا من ابواب الجنت الا قال مرحبا مرحبا. میرا ایک امتی ہے، جب وہ جنت کے دروازے پر آئے گا تو 8 دروازے کھلیں گے اور ہر دروازہ کہے گا آپ ادھر آئیں، آپ ادھر آئیں، آپ ادھر آئیں. سلمان فارسی نے پوچھا وہ کون ہے یا رسول اللہ؟ کہا وہ ابو بکر ہوگا. آپ نے کہا عمر میں نے جنت میں محل دیکھا، سونے چاندی زمرد یاقوت. میں نے پوچھا کس کا؟ مجھے کہا گیا قریشی کا. میں سمجھا میں قریشی ہوں، میرا ہوگا. جب میں جانے لگا تو مجھے فرشتے نے کہا یہ آپ کے نوکر غلام عمر بن خطاب کا محل ہے. اور آپ نے کہا عثمان جنت میں ہر نبی کا رفیق ہے، میرا رفیق تو ہے. اور آپ نے کہا طلحہ زبیر جنت میں ہر نبی کا ایک حواری، میرے 2 حواری. کہا علی تجھے بشارت ہو، جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے. میرے بھائیوں موت کی تیاری کیا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی، اس سے بڑا محسن دکھاؤ. یہ ایک سیاسی آدمی آپ کا کام کرتا ہے، آپ سارا شہر بینر سے بھر دیتے ہو ہم فلاں صاحب کے بڑے مشہور ہیں، ہماری نالیاں پکی بنوا دیں، ہم فلاں صاحب کے بڑے مشہور ہیں، ہمیں کالج دے دیا، ہمیں اسٹیڈیم دے دیا، ہمیں ڈاکخانہ دے دیا، ہمیں ہسپتال دے دیا. کبھی محمد مصطفیٰ کے بھی مشہور بن جاؤ. اس نے تمہیں کیا کیا نہیں دیا، اس نے تمہیں کیا کیا نہیں دیا. کوئی تمہیں دکھ جھیلنے والا نبی بتاؤ بتاؤ بتاؤ. میں بتاتا ہوں کسی نبی کے آنسو پوچھنے جبریل نہیں آیا، کسی نبی کے رونے کو منع کرنے کے لیے اللہ کا فرمان نہیں آیا. تمہارا نبی تمہارے لیے، میں نے ابھی بتا دیا نا، اللہ نے کہا اے میرے نبی تیرے تمام صحابہ کی جنت کا وعدہ کرتا ہوں. تو صحابہ تو جنتی ہو گئے، اب اللہ کا نبی کیوں رو رہا ہے؟ اب کیوں رو رہا ہے؟ صحابہ تو سارے
وعدہ ہو گیا، دستخط ہو گیا، کلن وعد اللہ الحسنى والوں کے لیے رو رہا ہے، گجرانوالے، ملتان، کراچی، پشاور، ایران، توران، ترکستان، ہندوستان، پوری دنیا میں پھیلی ہوئی، اسے پتا تھا میرے بعد میں آنے والی امت مجھ سے بے وفائی کرے گی، مجھ سے بے وفائی کرے گی، میرے طریقوں پہ نہیں چلیں گے، اور ہم تو اولاد کو گھر سے نکال دیتے ہیں نافرمان ہو جائے، ہم تو اولاد کو عاق کر دیتے ہیں، اخباروں میں اشتہار دے دیتے ہیں نافرمان ہو جائے۔ تمہارا نبی دیکھتا تھا کہ میری امت یہ کرے گی، یہ کرے گی، اس کے باوجود کہتا ہے یا اللہ امتی امتی، یا اللہ امتی امتی۔ تمہیں ایک رات کی کہانی سنوں، تمہارا نبی رو رہا ہے، اتنا رویا کہ سینہ پھٹنے لگا، داڑھی تر ہو گئی، اور اللہ سے بات کی ہے۔ کیا بات کی ہے؟ یا اللہ تیرے ابراہیم نے کہا تھا فمن تبعنی فإنہ منی ومن عصانی فإنک غفور الرحیم۔ یا اللہ تیرے عیسیٰ نے کہا تھا ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم۔ ان دونوں نبیوں نے کہا تھا یا اللہ یہ تیرے بندے ہیں، تو معاف کر دے، تیری مرضی، تو پکڑ لے، تیری مرضی۔ دونوں نبیوں نے ضد نہیں کی تھی، یا اللہ تیرے بندے ہیں، معاف کر دے، تیری بڑی مہربانی ہوگی۔ یا اللہ تیرے عیسیٰ نے کہا تھا ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم۔ ان دونوں نبیوں نے کہا تھا یا اللہ یہ تیرے بندے ہیں، تو معاف کر دے، تیری مرضی، تو پکڑ لے، تیری مرضی۔ دونوں نبیوں نے ضد نہیں کی تھی، یا اللہ تیرے بندے ہیں، معاف کر دے، تیری بڑی مہربانی ہوگی، پر تو نہ کرے تو عزت والا ہے، تیری مرضی۔ سنو تمہارے نبی نے کہا اے میرے رب میں یہ نہیں کہوں گا، میں ایک ہی بات کہوں گا، امتی امتی، 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 میں یہی کہتا رہوں گا، امتی امتی کی مطلب یا اللہ میری امت کو معاف کر، معاف کر، معاف کر، معاف کر، یا اللہ نہیں کرنا پھر بھی کر۔ اس پر اتنا روئے کہ سینہ پھٹنے لگا، تو جبریل آیا ہے مدینے دوڑتا ہوا، یا رسول اللہ آپ کا رب پوچھ رہا ہے آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اللہ کو پتا تھا کیوں رو رہا ہے، گجرات والوں تک پیغام پہنچانا تھا، اس لیے جبریل آیا ہے، اس لیے یہ حدیث ہم تک پہنچانے کا سامان کیا گیا ہے۔ جبریل نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو آپ نے کہا مجھے میری امت کا غم رلا رہا ہے۔ جبریل واپس گیا، پیغام آیا، اچھا تو نہ رو، آنسو پوچھ، میں تیری امت کے بارے میں تجھے خوش کر دوں گا۔ ہاں میں سارے احسان میں نہیں، کوئی یہ احسان نہیں گنوا سکتا، پر آخری لمحے کی بات سناؤں، وہ بھی ربیع الاول تھا، پر مہینہ جون تھا، تاریخ 6 تھی، گرم دوپہر شروع ہو چکی تھی اور در و دیوار گرم ہو چکے تھے کہ جبریل دبے پاؤں اترے ہوئے چہرے کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ موت کا فرشتہ دروازے پہ آ چکا ہے، اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے۔ ہاں یہ کیسا دربار ہے جہاں ملک الموت بھی پوچھ کے آئے۔ آپ نے کہا آ جائے، ملک الموت اندر، ساتھ ایک اور فرشتہ بھی آیا جو پہلے کبھی نہیں آیا، جو بعد میں کبھی نہیں آئے گا۔ ملک الموت کھڑا ہوا، یا رسول اللہ جب سے موت کا کام میرے ذمے لگا ہے یہ پہلا موقع ہے کہ اللہ نے فرمایا پوچھ کے اندر جانا، بن پوچھے نہ جانا۔ یا رسول اللہ یہ پہلا موقع ہے، اللہ نے فرمایا آنا چاہیں تو لے آنا، رہنا چاہیں تو چھوڑ کے آ جانا۔ ہاں کوئی نہیں ہم سے پوچھے گا۔ شجاعت صاحب کی والدہ مرحومہ تو عمرے پہ تیار تھیں، یہ نہیں پتا تھا اوپر بلاوا آ چکا ہے،
اوپر سے پیغام آ چکا ہے یہ ایک ہی ہستی ہے جس سے پوچھا گیا یا رسول اللہ نے کہا ہے آنا چاہیں تو لے آنا، رہنا چاہیں تو آ جانا۔ تو آپ نے فرمایا اگر میں اجازت دے دوں میری جان پہ نکال لو گے؟ ہاں جی آپ کی بھی نکالوں گا، وہ تو آپ کے اللہ کا امر ہے۔ پھر آپ نے جبریل کو دیکھا آنکھوں میں، تو کیا کہتا ہے، تیری کیا رائے ہے؟ جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کی ملاقات کا شوق رکھتا ہے۔ سنو میرے نبی نے کہا اچھا تو واپس جا، میرے اللہ سے پوچھ کے آ، میں اگر چلا جاتا ہوں تو میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا؟ مجھے یہ پیغام لا کے سنا کہ میرے بعد ان کے ساتھ کیا کرے گا۔ تو وہ دیکھ رہا تھا کہ یہ امت سب کچھ کرے گی جو پہلی امتوں نے کیا، زنا بھی ہوگا، شراب بھی چلے گی، قتل بھی ہوں گے، نمازیں بھی چھوٹیں گی، سود بھی چلے گا، گھنگرو بھی چھنکے گا، سب کچھ ہوگا۔ دیکھ رہے تھے کہ جاؤ میرے اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا۔ تو ملک الموت کھڑا رہا، جبریل واپس گیا، وہاں سے پیغام لایا یا رسول اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لا نخذلہم بعدک، میں تیری امت کو چھوڑوں گا نہیں، سایہ رکھوں گا تیرے بعد۔ آپ نے کہا الآن قرت عینی، اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہیں، اللہم الرفیق الاعلی، اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے۔ میری سنو میرے رب کی قسم، اگر میرا رسول یہ سوال مرتے ہوئے نہ اٹھاتا تو آج میں اور آپ بندر خنزیر ہوتے، یا پتھر برس جاتے، یا آگ جلا دیتی، یا بجلیاں کوند جاتی، یا صاعقہ کڑک جاتی، یا آسمان کی آگ جلاتی، یا زمین دھساتی، یا پانی بہاتا۔ اس کو دعا دو جو جاتے ہوئے اپنی اولاد کے لیے دعا نہیں مانگی، انہیں اللہ کی تقدیر کے سپرد کر دیا، انہیں نیزوں پہ چڑھنے کے سپرد کر دیا، ان کے لیے دعا نہیں مانگی۔ میری امت کے ساتھ کیا کرو گے میرے بعد، میری امت کے ساتھ کیا کرو گے میرے بعد؟ ایسا محسن ڈھونڈ کے لاؤ، پھر اس کو چھوڑ دو، ایسا متبادل لاؤ، اس کا کوئی متبادل لاؤ، پھر اس کو چھوڑو، جب ہے نہیں تو اس کا آدر نہ چھوڑو۔ الآن قرت عینی، مجھے میرے رب کی عزت جلال کبریائی کی قسم، اگر وہ دعا نہ ہوتی تو آج امت نہ ہوتی، آج بندر خنزیر ہوتے۔ او موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے مچھلی کھائی تھی، ہفتے والے دن اللہ نے بندر بنا دیا۔ شراب کا پینا مچھلی کھانے سے بڑا جرم ہے، قتل کر دینا مچھلی کھانے سے بڑا جرم ہے، زنا کرنا، جوا کھیلنا، جھوٹ بولنا، سود کھانا مچھلی کھانے سے بڑا جرم ہے، روزے کا چھوڑ دینا، زکوٰۃ کا چھوڑ دینا، ظلم و ستم کے بازار گرم کر دینا مچھلی کھانے سے بڑا جرم ہے، ماں باپ کی توہین، ماں باپ کی بے عزتی، ماں باپ کی ہتک، ماں باپ کو ذلیل کرنا مچھلی کھانے سے بڑا جرم ہے۔ گجرات کی ماؤں سے پوچھو تمہارے کلیجے جلتے ہیں اولاد سے یا ٹھنڈے ہیں؟ جاؤ پاکستان کی ماؤں سے پوچھو کہ تمہارے کلیجے اولاد کی وجہ سے ٹھنڈے ہیں یا آگ جل رہی ہے؟ جاؤ دیکھو، تمہیں ہر ماں اتنے نیر بہاتی دکھائی دے گی کہ بحیرہ عرب بھی اس کے سامنے کم پڑ جائے گا۔ میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ کہا میرے اللہ کو پتہ ہے۔ کہا کوئی نشانی تو بتائیں۔ میرے نبی نے کہا جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا تو قیامت آ جائے گی۔ جب گجرات کی ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا، جب لاہور ملتان کراچی کی ماں سہمی پھرے گی کہ کدائیں وٹ نہ لوے، کدائیں کپ نہ لوے، تو اس وقت کیا ہوگا؟ اس وقت اللہ قیامت کے نقارے پر چوٹ مارے گا۔ میرے نبی نے فرمایا کاش میری ماں ہوتی۔ چوجو شہزاد تو بڑے خوش قسمت ہیں، ان کو اتنا لمبا عرصہ ماں کی خدمت کا موقع ملا۔ یہ سارے بھائی تو خوش قسمت ہیں وہ اولادیں جنہیں ماں باپ بڑھاپے میں مل گئے،
یہ نصیب کی بات ہے. محروم ہیں جنہیں تھوڑا عرصہ ملا ماں باپ کے ساتھ رہنے کا. ہائے ہائے، میرے نبی نے کہا کاش میری ماں ہوتی. باپ تو دیکھا نہیں نا، وہ تو 2 مہینے کا اٹھ گیا تھا. جب ماں کے پیٹ میں 2 ماہ کے تھے تو باپ اٹھ گئے تھے. 25 سال کی عمر میں اٹھ گئے تھے. ماں کے ساتھ 6 سال گزارے تھے. ماں نے دل میں جگہ پکڑی ہوئی تھی. اور 6 سال کا بچہ جب باپ نہ ہو تو باپ بھی ماں اور ماں بھی ماں، اور بھائی بہن بھی کوئی نہیں تھا تو بھائی بھی ماں اور بہن بھی ماں اور دوست بھی ماں. سب کچھ ماں تھی، سب کچھ ماں تھی، سب کچھ ماں تھی. مدینے کا سفر کیا. ماں نے اپنے خامند کی قبر کی زیارت کے لیے عبد المطلب سے اجازت مانگی کہ خامند کی قبر پہ جانا چاہتی ہوں. میں نے بڑا کتابوں میں ڈھونڈا کہ جب یہ ماں بیٹا باپ کی قبر خامند کی قبر پر پہنچے تھے تو ماں بیٹے کا مکالمہ کیا ہوا تھا. کوئی بات تو ہوئی ہوگی نا، ماں نے بتایا تو ہوگا نا، بیٹا محمد یہ تیرے ابا کی قبر ہے. پھر اس ننھے محمد نے کیا بات کی ہوگی اور ماں نے کیا کیا نیر بہائے. مجھے کسی کتاب میں ملا نہیں. دیکھتا رہتا ہوں کہ وہاں کیا بات ہوئی، وہاں کیا نوحے اور کیا وہاں کیا راز و نیاز ہوئے، کیا دکھڑے کھولے گئے. 1 مہینہ مدینے کا قیام ہے. پھر یہ قافلہ واپس آ رہا ہے. ایک آمنہ ہے، ایک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ایک حضرت سیدہ آمنہ ہے اور ایک خادمہ ام ایمن ہے. جب یہ قافلہ ابوا میں پہنچتا ہے تو حضرت آمنہ پہ اللہ کی تقدیر غالب آ جاتی ہے. ان بھائیوں کو تو ماں کی خدمت کا موقع بھی ملا، ماں کی دعائیں بھی ملی. موسیٰ علیہ السلام طور پہ آتے تھے. جب ماں مر گئی اور طور پر آئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ اب سنبھل کے آیا کر، تیرے لیے دعا کرنے والی اٹھ گئی ہے. ہاں، نبی بھی جن کی دعاؤں کے محتاج ہوں تو میں اور آپ تو عام مسلمان ہیں. خوش اگر تمہارے ماں باپ زندہ ہیں، اس مجمع میں بیٹھے لوگ ان کی خدمت کر کے جنت بنا لو، جنت کما لو، ان کی دعا لے لو. ماں باپ کافر بھی ہوں تو ان کی خدمت فرض ہے، اطاعت فرض نہیں، خدمت فرض ہے. یہ 3 افراد کا قافلہ ابوا پہنچا. باپ 25 سال میں اٹھا، ماں کی عمر بھی 25 سال ہے اور موت نے پکڑا. اور ایک ویران جنگل ہے جہاں موت آئی ہے اور چاروں طرف انسان کا نشان نہیں ہے. سن 2000 میں عمرے پہ گیا. پھر میں قبر کو ڈھونڈنے کے لیے نکلا کہ میں زیارت ضرور کروں گا. میں وہ جگہ دیکھنا چاہتا تھا جہاں اتنی بڑی قربانی اللہ نے اپنے نبی سے دی اور اتنا بڑا دکھ اللہ نے اپنے نبی کو دکھلایا. میں ابوا پہنچا. وہاں انہوں نے کہا کہ ادھر پولیس کھڑی ہوتی ہے، جانے نہیں دیتی سڑک کے کنارے. مجھے تو دھند تھی، مجھے پہنچنا ہے. میں بستی وہاں سے 10 میل دور ہے. میں ایک پیٹرول پمپ پہ کھڑا تھا پریشان. 3-4 ساتھی ہم اور تھے. ایک گاڑی آ کے روکی. ہم نے اس سے بات کی، بھائی آپ حضرت آمنہ کی قبر جانتے ہیں؟ کہنے لگا جانتا ہوں. آپ ہمیں لے جائیں گے؟ کہنے لگا نہیں، ادھر پولیس پکڑ لیتی ہے. پھر وہ کہنے لگا آپ لوگ کہاں سے آئے ہو؟ ہم نے کہا پاکستان سے آئے ہیں. اس کا کیا نام ہے؟ یہ نام ہے. اس کا کیا نام ہے؟ یہ نام ہے. اس کا کیا نام ہے؟ یہ نام. میں تھوڑا دور کھڑا تھا. تو اس کا کیا نام ہے؟ کہ اس کا نام طارق جمیل ہے. تو کہنے لگا یہ وہی ہے جس کی کیسٹیں چلتی ہیں؟ یہ وہی طارق جمیل ہے. کہاں یہ وہی ہے؟ کہ اس کی کیسٹ تو ابھی بھی میری گاڑی میں چل رہی ہے، میں تم سب کو لے چلتا ہوں. اس نے اپنی گاڑی وہاں کھڑی کی. ہمارے پاس بڑی جیپ تھی، ایک عرب نے ہمیں دی تھی. اس میں وہ بیٹھا، اندر جنگل میں لے گیا. کوئی راستہ نہیں، کوئی سڑک نہیں، پتھروں سے ٹکراتے ہوئے اور ٹھوکروں اچھلتے اندر 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 تو 4-5 کلومیٹر ہمیں لے کر وہ اندر گیا ہے. انسان نام کی کوئی چیز نہیں تھی. سن 2000 میں تو 14 صدی پہلے وہاں کیا ہوگا. پھر ادھر شام ہو رہی تھی. ایک جگہ اس نے گاڑی روکی. جیسے یہ جو ممبر بنا ہوا ہے اتنا کوئی لمبا چوڑا، اوپر پہاڑ کا پلین تھا بالکل، اس سے دگنا چوڑائی میں، لمبائی میں اتنا، چوڑائی میں دگنا. وہاں
وہاں قبر کا نشان اس نے ہمیں وہاں لا کر کھڑا کیا کہ یہ حضرت آمنہ کی قبر ہے۔ میں 14 صدی پیچھے مڑ کے دیکھنے کی کوشش کرتا رہا تو ساری سیرت کی کتابیں میرے آگے آ کے ایسے ان کے حروف میرے آگے سامنے آ کر مجھے رلانے لگے کہ یہاں حضرت آمنہ 25 سال کی عمر اور اللہ کے نبی ماں کو چمٹے ہوئے تھے اور اماں اماں کہتے تھے اور ماں جواب نہیں دے پاتی تھی کیونکہ زبان سکرات کی وجہ سے بند تھی۔ پھر ماں نے اپنی ساری طاقت کو جمع کر کے کہا بیٹا کل حی میت وکل جدید بال، میرے بیٹے مجھے لگتا ہے میری موت کا وقت آ چکا ہے اور تو غم نہ کر، ہر ایک نے مرنا ہے، ہر ایک نے ڈھلنا ہے، تو ایک دن آئے گا اس سارے عالم کو روشن کرے گا، تو ایسا پاک ہے کہ تو سارے عالم کو روشن کرے گا۔ اور حضرت آمنہ نے جان دی ہے اور میرے نبی نے سینے پہ سر رکھا ہے اور ماں ماں کہا ہے، جواب نہیں ہے۔ پھر قبر کھودنے کے لیے میرے خیال میں ابوا کی بستی کے بدو آئے ہوں گے کیونکہ ایک عورت وہاں قبر نہیں کھود سکتی، کالے پہاڑ پتھر ہیں۔ پھر کس نے قبر کھودی یہ نہیں معلوم، یہ بھی کسی کتاب میں نہیں ملا۔ جب قبر سے نیچے اترے اور حضرت ام ایمن نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو اللہ کے نبی ساتھ نہیں تھے، 6 سال کی عمر، اللہ کے نبی چونکہ اور لوگ بھی تھے تو ساتھ نہیں، انہوں نے پیچھے مڑ کے دیکھا محمد کدھر، تو اوپر سے رونے کی آواز آئی، پیچھے واپس ہٹی، پہاڑی پر چڑھی تو اللہ کا محبوب ماں کی قبر کو چمٹ کے اوپر لیٹا ہوا ہے اور رو رہا ہے۔ اور جب یہ قریب پہنچی تو کیا کہہ رہے تھے، اماں تجھے خبر نہیں تیرے سوا میرا اور کوئی نہیں ہے، تو مجھے چھوڑ کے کہاں چلی؟ وجاہت شجاعت کے تو بہت ہیں لیکن محمد کا تو کوئی نہیں تھا کہ اماں تجھے خبر نہیں ہے تیرے سوا میرا دنیا میں کوئی نہیں ہے، تو مجھے چھوڑ کے کدھر چلی گئی، میں تیرے بغیر نہیں جاؤں گا۔ یہ ماں سے بات ہو رہی ہے اور ام ایمن نے آ کے پکڑا اور کھینچا، ہائے کاش تم وہ جگہ دیکھتے، ہائے کاش تم وہ جگہ دیکھتے، جاؤ جاؤ۔ میں ہزاروں دفعہ یہ قصہ سنا چکا ہوں اور میں ہر دفعہ روتا ہوں کہ میں نے وہ جگہ دیکھی ہے، میں نے وہ ہولناک منظر دیکھا ہے۔ ایک 6 سال کا بچہ، اس کا باپ پہلے مر چکا ہو، بہن جس کی نہ ہو، ماں جس کی مر گئی، بھائی جس کا نہ ہو، آئے ہائے محمد کو ایسی چپ لگی کہ آپ سارا دن خاموش رہتے تھے، بولتے نہیں تھے، کھانا چھوٹ گیا کھاتے نہیں تھے، زمزم کے پانی کے چند گھونٹ پیتے تھے اور سارا دن ایسے ہی تنہا بیٹھے رہتے تھے۔ یہ صدمہ میرے نبی پر میرا اللہ لایا، بے نیاز اللہ، صمد اللہ، غنی اللہ، لم یلد اللہ، لم یولد اللہ، ولم یکن لہ کفوا احد اللہ، وہ صدمہ تھا۔ پھر میرا نبی حج کو چلا اپنی موت سے 4 مہینے پہلے حج کو چلا ہے اور 70,000 تقریباً حاجی ساتھ ہیں جو مکہ پہنچ کے 1 لاکھ، عرفات پہنچ کے 1.25 لاکھ بن گئے اب ہیں۔ وہاں رہنے کی جگہ نہیں ہے، ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہے، 10 میل دور بستی ہے جہاں میدان ہے، لیکن تو تیرے نبی نے سارا حج کا قافلہ ماں کی قبر کے چاروں طرف اتارا کہ ادھر ہی پڑ جاؤ، جہاں جگہ ملے بیٹھ جاؤ، سو جاؤ، آج رات ادھر قیام ہوگا۔ سب کو خیموں میں بٹھایا اور خود کدھر گیا، خود ماں کی قبر پہ گیا اور کیسے بیٹھا، تمہیں بیٹھ کے سر رکھ تے گوڈیاں دے وچ سر دے کے وہ تو نبی رویا ہے، وہ تو انج رویا جی میں معصوم بال روندا ہے اور گھنٹوں رویا ہے اور رویا ہی چلا گیا اور روتا ہی چلا گیا ماں کی قبر کے سرانے بیٹھ کے۔ ہاں صدمہ اتنا ہے کہ 63 سال عمر ہونے کو ہے اور صدمہ نہیں گیا ہے۔ میں نے پس منظر بتایا تاکہ اگلی بات کا وزن آپ کو معلوم ہو سکے کہ میرے نبی نے ماں کے بارے میں کیا کہا۔ یہ سب کچھ پھر میرا نبی اب کہہ رہا ہے کاش میری ماں ہوتی، میری ماں زندہ ہوتی
میں اس کی کیسی خدمت کرتا؟ میں عشاء کی نماز کے لیے مصلی پہ کھڑا ہوتا اور سورت فاتحہ شروع کر چکا ہوتا. نفلاں دی نماز نہیں، تہجد دی نماز نہیں، فرضاں دی نماز. فرضاں دی نماز ہوئے تو مصلی تے کھلوتا ہوا، پچھو مسجد بھی بھری ہوئی ہوئے، ادھر سے میرے گھر کا در کھلے اور میری ماں مجھے پکارے محمد، تو میں نماز توڑ دوں گا. میں کہوں گا لبیک اماں جان، اماں میں تیری پہلے سنوں گا، میں نماز پھر پڑھوں گا. یہ تو خوش قسمت ہیں کہ ان کو اتنا لمبا عرصہ ماں کا ساتھ ملا. میرے نبی کو تو 6 سال ملے تھے. وہ صدمہ تازہ ساری زندگی ہرا رہا، ماں کا مقام بتایا. اور سناؤں، آپ جنت میں گئے، آپ نے قرآن کی تلاوت سنی. آپ نے کہا یہ کون تلاوت کر رہا ہے؟ کہا جی نعمان. نعمان نعمان زندہ بیٹھا ہے مدینے، مریا تو کوئی نہیں. تلاوت جنت کتوں آ گئی؟ یہ چند ہزار انسانوں کو سنانے کے لیے کتنا بڑا ساؤنڈ سسٹم کام کر رہا ہے. اور نعمان تلاوت کر رہا ہے مدینے میں، اور 7 آسمان کو چیر کر اس کی آواز جنت میں جا رہی ہے. کون سا ساؤنڈ سسٹم ہے؟ تو فرشتوں نے کہا ماں کا خدمت گزار ہے، اللہ کو ایسا پسند آیا ہے جب قرآن پڑھتا اللہ ساری جنت کو سناتا ہے. ماں کی خدمت کر لو بھائیو، باپ ہے تو خدمت کر لو. ہاں، نعمان کیسا خدمت گزار تھا. ماں کے لیے روٹی خود بناتا، سالن خود بناتا، کپڑے خود دھوتا، نوالے بنا کے خود کھلاتا، کنگھی خود کرتا، تیل خود لگاتا، کنگھی خود کرتا. یہ ماں کی خدمت تھی جس نے وہ مقام بخشا کہ قرآن پڑھے تو جنت میں آواز سنائی دیتی. میرے بھائیو، ماں تو ماں ہی ہوتی ہے، چاہے مالدار کی ہو، چاہے فقیر کی ہو، بڑے کی ہو یا چھوٹے کی ہو. میرے بھائیو، یہ صدمہ موت ہر انسان دیکھنے والا ہے. موت کا صدمہ ہر انسان دیکھنے والا ہے. موت سے پہلے موت کی تیاری کرو. العاقل القیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. عقل مند وہ ہے جو موت کی تیاری کرے، اپنے آپ کو تیار رکھے، اپنے آپ کو تیار رکھے، اپنے آپ کو تیار رکھے. موت کی تیاری ہے، ماں باپ کی دعا لے لو، نمازیں زندہ کرو، سود سے بچو، جھوٹ سے بچو، ظلم سے بچو، شراب سے بچو، دھوکہ سے بچو، گالی گلوچ سے بچو. میرے نبی نے فرمایا جب میری امت ماں بہن کی گالیاں نکالنے پر آئے گی تو اللہ کی نظروں سے گر جائے گی. اللہ کی نظروں سے نہ گریں، ہم توبہ کریں. آج اللہ روٹھا ہوا ہے، اللہ ناراض ہے. صرف پاکستان نہیں، ساری امت پر میرے اللہ کی ناراضگی کی نظر ہے، اور اس کا کوئی علاج نہیں سوائے توبہ کرنے کے، سوائے توبہ کرنے کے. ہم سب توبہ کریں. ہم سب کو اللہ کے آگے رونے کی ضرورت ہے، رونے کی. ساری امت عرب و عجم، اپنا دیش تو اپنا ہوتا ہے، اس کا درد زیادہ محسوس ہوتا ہے. لیکن میرے بھائیوں، ساری دنیا میں امت پر رات آئی ہوئی ہے، اور یہ رات میرے اپنے اور آپ کے ہاتھوں کی کمائی ہے. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. میرے بندو، یہ بحر و بر کا فساد تمہارے گناہوں کی سزا ہے، تمہارے گناہوں کی سزا ہے. مجھے اور آپ کو توبہ کی ضرورت ہے کہ اللہ روٹھا ہوا ہے. عزت تو خزل فیء دولا. ایک حدیث سناتا ہوں جس سے پتہ چلے گا کہ ہم سب قصوروار ہیں. ہمارے ملک اور پوری دنیا کا دستور ہے، صرف حکمرانوں کو گالیاں نکالتے ہیں، اپنے آپ کو ٹھیک کہتے ہیں اور حکمرانوں کو گالیاں نکالتے ہیں. نہیں، میں بھی مجرم ہوں، آپ بھی مجرم ہیں، ہم بھی قصوروار ہیں، وہ بھی قصوروار ہیں. میرے بھائیوں، ایک فرد کی سزا یا چند افراد کی سزا ساری قوم کو اللہ نہیں دیتا. جب معاشرے کی اکثریت، تم خود سوچو، 90% مسلمان نمازی نہیں ہمارے ملک کا، 90% مسلمان نمازی نہیں ہمارے ملک کا. 100 میں 100 نوجوان ماں باپ کا نافرمان ہے،
10,000 بچے اکٹھے کرو تو ایک بچہ نظر آئے گا جو ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، ورنہ مائیں روتی ہیں۔ ایک ہمارا پڑوسی زمیندار میرے پاس آیا، کہنے لگا ہم ماں باپ یعنی ہم سمرا میں تے میری بیوی، ساڈا پتر اگ دے وچ سڑدا پیا ہوئے تا اساں اے دعا نہ کرسائیں کہ اللہ سائیں ساڈا پتر بچا لا، اسی اکسائیں سڑدا ہے تا سڑ جاوے۔ یہ ماں باپ کہہ رہے ہیں، ماں باپ کیا کہہ رہا ہوں، ماں باپ یہ کہہ رہے ہیں۔ میرے بھائیو، ہم سب کو توبہ کی ضرورت ہے، ہم سب کو توبہ کی ضرورت۔ اذتخذ الفیء دولا، میرے نبی کی سننا 14 صدی پہلے کہہ گیا تھا، کیا؟ جب حکمران سرکاری خزانے کو اپنا ذاتی مال بنا لیں گے، اذتخذ الفیء دولا، جب حکمران سرکاری خزانے کو اپنا ذاتی مال بنا لیں گے، والامانۃ مغنما، جس کے پاس امانت رکھی جائے گی وہ کھا پی کر ڈکار مار جائے گا اور انکار کر دے گا، والزکاۃ مغرما، اور مالدار لوگ زکات دینا چھوڑ دیں گے، وتعلم لغیر الدین، اور علماء وہ علم دین کو اللہ کے لیے حاصل نہیں کریں گے، وہ دنیا کے چند ٹکڑوں کے لیے علم دین کو حاصل کریں گے۔ سارے طبقوں کو میرا نبی لا رہا ہے، سارے طبقوں کو میرا نبی لا رہا ہے۔ وتعلم لغیر الدین، علماء اللہ سے جڑنے کی بجائے مخلوق سے جڑنا شروع کر دیں گے اپنے علم کے ذریعے سے۔ وَأَطَاعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ، اور لوگ اپنی بیویوں کے فرما بردار ہوں گے۔ وَعَقَّ أُمَّهُ، اور ماؤں کے نافرمان ہوں گے۔ وَأَدْنَى صَدِيقَهُ، دوست کو دیکھ کے باہیں پھیلا دیں گے۔ وَأَقْصَى أَبَاهُ، اور باپ کو دھکا دے دیں گے، باپ کو دیکھ کے راستہ بدل جائیں گے، باپ کو دیکھ کے راستہ تبدیل کر جائیں گے۔ وَأَقْصَى أَبَاهُ وَسَادَ الْقَبِيلَةَ فَاسِقُهُمْ، فاسق انسان سردار ہوگا۔ وَكَانَ رَئِيسُ الْقَوْمِ أَرْذَلَهُمْ، قوم کا رئیس نا اہل نکما ہوگا۔ وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ، ایک دوسرے کو مسکرا کے ملیں گے اور اندر میں بغض بھرا ہوا ہوگا۔ ہر طبقے کو میرا نبی لا رہا ہے، ہر طبقے کو میرا نبی لا رہا ہے۔ چہرے پہ مسکراہٹ اور دل میں بغض۔ وارتفعت الاصوات فی المساجد، مسجدیں نفرت کے گڑھ بن جائیں گی اور مسجدوں میں لڑائی جھگڑے اور فرقہ واریت کی آگ بھڑکا دی جائے گی اور محبت کا مرکز وہ جنگ کا مرکز بنا دیا جائے گا۔ وظہرت القیناء والمعازف، اور گانا عام ہو جائے گا۔ گجرات کے بازار موسیقی سے گونجیں گے، لاہور کراچی ملتان کے بازار اور گھر اور در و دیوار وہ گانے بجانے سے گونجیں گے اور گانے والیاں معزز ہو جائیں گی، محترم ہو جائیں گی۔ وشربت الخمور، اور شراب پی جائے گی۔ ولبس الحریر، اور ریشم پہنا جائے گا۔ ولان آخر هذه الامه اولها، اور آج کے لوگ پچھلے لوگوں کو بے وقوف اور برا بھلا کہیں گے۔ اس میں میرے نبی نے ہر طبقے کی نشاندہی کی ہے، ہر طبقے کی نشاندہی کی ہے۔ ہمارا ماحول یہ ہے، ہم صرف حکومت والوں کو رگڑا دیتے ہیں، جیسے باقی سب جنید بغدادی ہیں، صرف حکومت ہی خراب ہے۔ میں بھی برا ہوں، حکمران بھی برے ہیں، میں بھی نکما ہوں، حکمران بھی نکمے ہیں۔ ہمارا ریڑھی والا بھی جب اللہ کا نافرمان ہو تو میں اوروں کا گلہ کیا کروں؟ ہمارا ریڑھی والا بھی وہ ریڑھی پہ بیٹھ کے گانے سنتا ہے، قرآن نہیں سنتا ہے، وہ اذان سن کے مسجد میں نماز پڑھنے نہیں جاتا ہے، تو میں دوسرے کا گلہ کیا کروں؟ میں بھی مجرم ہوں، سب سے پہلا مجرم میں خود ہوں۔ میرے گناہوں کی نحوست سے بھی امت پہ رات آئی ہوئی ہے، ہم سب کے اجتماعی قصور ہیں جس کی وجہ سے ہم پر رات آئی ہوئی ہے۔ لہذا میں سب کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، منت کرتا ہوں کہ ہم توبہ کریں، ہم توبہ کریں، ہم توبہ کریں۔ ادھر ہم توبہ کریں گے، ادھر اللہ کی رحمت کے در کھل جائیں گے۔ وہ توبہ پر معاف کرنے میں کتنا طاقتور ہے اور کتنا زبردست ہے۔ میرے نبی نے فرمایا، بنو اسرائیل میں ایک نوجوان تھا، اس کا نام تھا کفل، وہ شراب میں زنا میں ڈوبا ہوا تھا۔ ہر رات اس کے پہلو میں نئی عورت ہوتی تھی۔ ایک رات وہ ایک عورت کو لے کر آیا،
60 درہم دے کر 60 درہم آج کے سکے کا 10 لاکھ روپیہ بنتا ہے. جو سونے کا ریٹ بڑا ہے اس کے حساب سے بتا رہا ہوں. 60 درہم 10 لاکھ روپیہ بنتا ہے آج کا. وہ کتنا دولت مند تھا کہ ایک رات کے لیے 10 لاکھ پر ایک عورت کو لایا. جب کمرے میں داخل ہوا دروازہ بند کیا تو وہ عورت رونے لگی. تو اس نے کہا کیوں رو رہی ہے؟ وہ کہنے لگی میں پیشہ ور نہیں ہوں, میں عزت دار ہوں, مجھے بھوک نے یہاں تک پہنچایا ہے. تو کفل رونے لگا اور انہوں نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا کہ تو میری بہن ہے, جا عزت کے ساتھ واپس چلی جا, میں بڑا کتا انسان ہوں, میرے لیے دعا کر, اللہ میری توبہ قبول کرے. اور اس نے کہا یا اللہ میری توبہ. وہ عورت گھر پہنچی, پیچھے کفل مر گیا. اسے نہیں پتا تھا کہ موت میرے سر سے کھلوتی ہے, انہوں پتا کوئی نہیں. اس سے سمجھے حالی دیں پہن, موت سر پہ آئی. ایسا کہ اللہ سائیں میری توبہ. تھوڑی دیر بعد مر گیا. اب یہ خطرہ تھا کہ کل اس کا جنازہ کوئی نہیں پڑے گا, کل اس کو دفن کوئی نہیں کرے گا, اس کو پتھر مار مار کے دفن کر دیں گے, اس کو رجم کر دیں گے. میں اس آسمان والے کی رحمت پہ قربان جاؤں. اس نے جب صبح ہوئی تو لوگوں نے اس کے دروازے کے اوپر لکھا ہوا دیکھا ان اللہ قد غفر للکفل. لوگوں اللہ نے کفل کی بخشش کر دی, اللہ نے کفل کو معاف کر دیا. یہ کیوں لکھوایا؟ اللہ لکھواتا نہیں ہے, یہ کیوں لکھوایا؟ کہیں میرے بندے کا کوئی جنازہ نہ پڑے, کہیں اس کو ویسے نہ ختم کر دیں. تو وہ غفور الرحیم ہے, اسے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے, وہ توبہ پہ سارے معاف کرتا ہے. میں سب بھائیوں کے سامنے منت کرتا ہوں کہ توبہ کرو, میں بھی توبہ کرتا ہوں, آپ سارے بھی توبہ کرو تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو اور ہمیں مجدار سے نکال لے. ہمارا یہ جہان بھی بنے, وہ جہان بھی بنے. کم از کم زبان سے تو کہہ دو یا اللہ میری توبہ. ایک دفعہ پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ. ایک دفعہ پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ. آج کے بعد نماز تو نہیں چھوڑو گے, پکا وعدہ نا, نماز نہیں چھوڑنی, گالی نہیں دینی, گالی نہیں دینی, سود نہیں کھانا, ماں باپ کو تنگ نہیں کرنا, آپس میں اختلاف کرو لڑائی نہ کرو, اختلاف کرو لڑائی نہ کرو, محبت سے رہو. باقی علماء سے پوچھو, موٹی موٹی چیزیں ہیں جو میں نے بتائی ہیں, آپ توبہ پکی کرو اور اپنے اللہ سے مانگو کہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے اور ہمیں اپنے بندوں میں شمار فرما لے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم بیان فرما رہے تھے. تیار کردہ پاک ریکارڈنگ, پہلی منزل کریم سینٹر صدر کراچی. فون نمبر 56781213. یاد رکھیے فون نمبر 56781223 56781223 56781223 56781223 56781223 56781223 56781223 56781223 5678